رات کے کوئی 2-2:30 بجے ہوں گے جب بیوی نے شوہر کو جھنجھوڑ کے اٹھایا کہ کیا ہوا۔ شوہر نے گھبرا کے پوچھا تو بیوی نے ڈرتے ہوئے آہستہ بولنے کو اشارہ کیا اور سرگوشی میں بولی کوئی گھر میں ہے۔ شوہر نے بیوی کو نہایت غصے سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں ہے نا، تم ہو میں ہوں، تم نے یہ بات بتانے کے لیے مجھے آدھی رات کو جگا دیا۔ بیوی نے دانت پیستے ہوئے کہا عقل کے دشمن، ہم دونوں کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کچن میں کٹ پٹ ہو رہی ہے، ارے یار کوئی بلی ہوگی، کچن کی کھڑکی کھلی رہ گئی ہوگی۔ بیوی نے شوہر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا حد ہے لاپرواہی کی، جاؤ جا کے بھگاؤ بلی کو اور کھڑکی بند کر کے آنا، خواہ میری نیند خراب کر دی۔ بیوی بڑبڑاتے ہوئے واپس لیٹ گئی تو شوہر بیچارہ کمرے کا دروازہ کھول کے باہر نکلا، مگر یہ کیا، لاؤنج میں 2 مستنڈے آدمی ہاتھوں میں پسٹول لیے تلاشی لے رہے تھے۔ ڈر کے مارے شوہر کی چیخ نکل گئی اور دونوں چور بھی اچھل کے ایک دوسرے سے چھپک گئے۔ شوہر اتنی زور سے چیخا تو چوروں کو کچھ حوصلہ ہوا کہ دہشت کی وجہ وہ خود ہے۔ اتنے میں کمرے سے بیوی کی آواز آئی کوئی کام جو تم ڈھنگ سے کر لو، ایک بلی کو بھگانے میں اتنا شور کر رہے ہو، ادھر لاؤ جھاڑو میں دیکھتی ہوں۔ بیگم آستین چڑھاتی ہوئی لاؤنج میں آئی تو وہاں کے حالات دیکھ کر تقریباً بے ہوش ہو گئی۔ شوہر نے بھاگ کی بیوی کو سنبھالا۔ آدھا گھنٹہ تو شوہر اور چور مل کے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے۔ ہوش میں آنے کے بعد بیوی نے جو صوفہ سنبھالا تو سب کام بھاگ بھاگ کے چوروں کو اور شوہر کو ہی کرنے پڑے، کبھی پانی، کبھی جوس، کبھی دودھ، مگر دل تھا کہ سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب چوروں کی حد سے باہر ہو گیا تو ایک چور نے پستول شوہر پہ تان لی، او بھائی تیری بیوی ہے، تو اٹھا ناز نخرے، تو نے ہی بگاڑا اس کے کام کر کے، اب یہ ہمیں بھی اپنے باپ کا نوکر سمجھ رہی ہے، اگر اب یہ ہوش میں نہیں آئی تو نہ تو میں تیرا بیجا اڑا دوں گا۔ شوہر کی پھٹی آنکھیں مزید پھٹ گئی اور بیوی کے قریب جا کے معصومیت سے بولا اٹھ جاؤ جانی، ان کے جانے کے بعد جتنا کام چاہیے کروا لینا، ابھی اٹھ جاؤ ورنہ بیوہ ہو جاؤ گی، اور کیا پتہ دوسرا شوہر میری طرح خدمت گزار نہ ہو، آج کل اچھے شوہر مشکل سے ملتے ہیں۔ بیوی نے یہ سنتے ہی آنکھ کھول لی اور گھبرا کے بولی صحیح کہتے آپ۔ چور نے جو بیوی کو ہوش میں آتے ہوئے دیکھا فوراً اپنی مدعا پہ آ گیا، لاؤ تجوری کی چابی دو، کہاں رکھا ہے مال، چلو بتاؤ۔ مال؟ بیوی نے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا مال کیا، ہمارے گھر میں تو دال دلیا پورا نہیں ہوتا۔ اچھا، جب ہی ہر 2 دن کے بعد پیزا بریانی چائنیز آرڈر کرتی ہو؟ ایک چور نے ہاتھ نچاتے ہوئے بولا ہاں تو کہا نا کہ دال دلیاں پورا نہیں ہوتا تو باہر سے منگوا کے پورا کرتے ہیں۔ عورت نے بہت چالاکی سے بات بنائی، ابے یہ 1 گھنٹہ بے ہوشی میں پی گئی، اب 1 گھنٹہ ہمیں پی کے بے ہوش کر دے گی، اس کو عادت ہے بڑبڑ کرنے کی، اس کی میاں کی حالت دیکھنا کیسا مظلوم لگ رہا ہے۔ دوسرے چور نے غصے سے کہا تو پہلا چور عورت کی میاں کو دیکھنے لگا جو واقعی بہت مظلوم لگ رہا تھا، چل اب اٹھ جا، بڑبڑ بعد میں اپنے میاں سے کرنا، چل کے زیور روپیے بتا کہاں رکھا ہے۔ چور نے پسٹول عورت کے اوپر تانتے ہوئے کہا۔ بامشکل عورت نے صوفے پہ سے اٹھی اور کمرے میں آ گئی، پیچھے یہ آدمی بس اتنا ہی کماتا ہے، ہم کھانا پینا کر لے ہوئے، میں نے تو اس مہینے صرف 3 سوٹ بنائے، بجٹ ہی نہیں تھا۔ 1 ماہ میں 3 سوٹ۔ ایک چور نے حیرت سے عورت کو دیکھا اور کہا اس پہ بھی تو رو رہی ہے، لعنت ہے تیری زندگی پہ اے آدمی۔ دوسرے چور نے عورت کے شوہر کو جھنجھوڑ کے کہا ابے تو اس کو برداشت کیسے کرتا ہے، اتنی ناشکری بیوی، توبہ توبہ۔ بیوی نے کھا جانے والے نظروں سے چوروں کو دیکھا اور بولی بک بک نہیں کرو، چور ہو چوری کرو، میری ساس نہ بنو۔ اچھا اب جلدی سے بتا کہ مال کہاں رکھا ہے۔ ایک چور نے بات ختم کرتے ہوئے پوچھا سیدھی سی بات ہے، میرے پاس کپڑے، جوتے اور آرٹیفیشل جیولری بہت ہے، سونا نہیں ہے۔ ابھی تو اس کو مار کے معاملے ختم کرو، کچھ نہیں تو اس مظلوم آدمی کو تو نجات ملے گی۔ اس سے دوسرا چور جذباتی ہو گیا۔ عورت کچھ ڈر گئی اور گھبرا کے بولی 2 چیزیں ہیں، گولڈ کی بالیوں کی جوڑی ہے، ایک انگوٹھی ہے اور 1-2 ٹوپس ہے، لالا وہی دے دے۔ میری ماں اتنی لمبی چوری تو ہم نے کبھی نہیں کی، بتا کہاں ہے سامان۔ چور روحاں سا ہو گیا، وہ نہ پالش کروا کے لائی تھی اور کپڑوں کی شاپر میں تھا، وہ شاپر الماری میں ہے۔ عورت نے جلدی سے بول کے اپنی جان بچائی اور بیڈ کی کونے پہ جا کے بیٹھ گئی۔
چوروں نے الماری دیکھی، 3 ڈور الماری بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک چور نے عورت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ان میں سے تمہاری الماری کون سی ہے؟ تینوں اس کی ہے، شوہر کی مری سی آواز نکلی۔ چور نے اپنا سر پیٹتے ہوئے کہا، ابے تو سونا کس الماری میں ہے یہ بتا دو۔ وہ تو مجھے یاد نہیں کہ وہ کس شاپر میں تھا اور وہ کس الماری میں ہے، تینوں دیکھنے پڑیں گے۔ چوروں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہا، رات کے 4 بج گئے ہیں، اب ہم یہ تینوں الماریاں بھی دیکھیں؟ ابے ہمیں ڈکیتی مارنے آئے یا اپنی مت؟ اور تو ادھر آبے یہ تو ایسی عورت کے ساتھ زندگی کیسے؟ اتنی پھوڑ عورت کہ تو ناز اٹھاتا ہے، اندھا ہے کیا؟ ایک چور نے عورت کے خاوند پہ غصہ اتارتے ہوئے بولا۔ شوہر دبک کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ ایک چور نے بنا ٹائم ضائع کیے الماری کا ایک دروازہ کھولا، دھڑ دھڑ کر کے کپڑے اس کے اوپر گر پڑے۔ الماری کیا تھی؟ کنٹینر تھا۔ اتنے کپڑے، اتنے شاپر، چور کے تو اوسان خطا ہو گئے۔ اتنے کپڑے دیکھ کے ایک ایک کپڑا الگ کیا، شاپر چیک کروائے مگر سونا نہیں ملا۔ بیچ بیچ میں عورت اپنے گمشدہ ادھورے کپڑے بھی نکال کے رکھتی رہی۔ ارے یہ والا کرتا تو 1 سال سے غائب تھا، آج ملا ہے۔ میری ہمت نہیں تھی کہ پوری الماری چھانوں، کہاں گیا؟ اچھا ہوا آج نظر آ گیا۔ ارے یہ دوپٹہ تو یاد ہی نہیں تھا اس کے ساتھ کا سوٹ لینا ہے۔ 4 بجے سے الماری دیکھتے دیکھتے صبح کے 6:30 بج گئے اور سب سے آخری الماری بھی چھان ماری، کچھ نہیں ملا سوائے عورت کے گمشدہ دوپٹوں اور کرتوں کے۔ چوروں کی اور خاوند کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ بہت دیر تک عورت کی آواز نہیں آئی تو تینوں نے عورت کی طرف دیکھا جو کہ بیڈ کی کونے میں ہی سو گئی تھی اور ارد گرد کپڑوں کا ڈھیر تھا۔ میرا دل کر رہا ہے اس عورت کو گولی مار دوں، چور نے پسٹول عورت کی طرف کرتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا۔ تو دوسرے چور نے ایک گھما کے عورت کے خاوند کو لگایا، ابے کس نے بد دعا دی تھی تجھے جو تو نے اس سے شادی کی؟ لو میرج ہے، ارینج تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس جیسی عورت کی شادی ارینج ہو ہی نہیں سکتی، چور نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔ شوہر دبک کے ایک کونے میں کھڑا تھا، تقریباً رو دینے والی انداز میں بولا، بھائی آپ لوگ تو ابھی چلے جاؤ گے؟ آپ کی جانے کے بعد یہ الماری واپس میں نے ٹھیک کرنی ہے، اس کے مل جانے والے کپڑوں کی باقیات بھی ڈھونڈنی ہے۔ ایک چور نے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا، تو پہلے ہمیں یہ بتا کہ تجھے شوق شادی کا کہ تو نے اس جیسی بیوی کو بھی سر پہ چڑھا رکھا ہے؟ گولی مار دے اسے اور ایک ہی بار مر جا، پھانسی چڑھ جائے، یہ بھی کوئی زندگی ہے تیری؟ تھو، ایسی زندگی پہ۔ شوہر معصومیت سے بولا، نہیں نہیں بھائی، دل کی بہت اچھی ہے، ابھی چل دفعہ ہو، دل کی بہت اچھی ہے، اب تو اس کو اٹھاتا ہے یا میں سوتے میں ہی اس کو جہنم واصل کر دوں۔ ایسی عورت کو دیکھ کے تو نے مجھے اپنی بیوی سے پیار ہو گیا۔ سال میں 2 جوڑے اور سارا دن گھر کے کام، میری ڈانٹ مار الگ، اگر مجال ہے جو زبان کھولے۔ ایک یہ ہے بد زبان نکمی ہڈ حرام۔ چور نے اپنی دل کی بڑاس نکال دی تو کچھ ٹھنڈا ہوا۔ دوسرا چور اب تک الماری میں سر کھپا رہا تھا، ابے آجا، نہیں ہے کچھ اس میں۔ ساتھی چور نے اس کو آواز دے کے بلا لیا۔ وہ بھی کھا جانے والی نظروں سے عورت کے خاوند کو دیکھ رہا تھا۔ اٹھا اس نواب زادی کو، اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ خاوند نے جلدی سے بیوی کو جگایا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور جمائی لیتے ہوئے بولی، اب کیا ہوا؟ جاؤ نہ، مل گیا سونا اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ چوروں نے کھا جانے والے نظروں سے عورت کو دیکھا اور دھاڑے کچھ نہیں ہے اس میں، کپڑوں کا گودام ہے۔ یہ جو آج تو نے ہم سے صاف کروایا ہے سچ مچ بتا دے، ورنہ آج تو ہمارے ہاتھوں ماری جائے گی اور یہ آدمی ذلت کی زندگی سے رہا ہو جائے گا۔ عورت چوروں کو غصے میں دیکھ کر حیران و پریشان اٹھی اور بھاگتی ہوئی الماری کے پاس آئی۔ کیا کہا؟ نہیں ملا سونا؟ ہائے میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، 1-2 چیزیں ہی تھے وہ بھی کھو گئی، اب کیا ہوگا؟ اب میں دوستوں کو کیا بتاؤں گی کہ میں کون سی جویلری پالش کے لیے دے کے آئی ہوں؟ ہائے اب کیا ہوگا؟ عورت کی بین کو سن کے شوہر بھی آبدیدہ ہو گیا اور سب نے مل کر رونا شروع کر دیا۔ ان میں سب سے زیادہ آوازیں دونوں چوروں کی تھی تو